شمشیر صاحب، ایک بار پھر پاکستان کے مختلف حلقوں میں ضمنی انتخابات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ نااہل ہوئے ہیں، تو جنوبی پنجاب کا حلقہ 185 ڈیرہ غازی خان سٹی، جہاں سے زرتاج گل صاحبہ نااہل ہوئی ہیں، وہاں پر بھی الیکشن ہونے ہیں، ظاہری بات ہے وہاں پر بھی کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ اور میری اطلاعات یہ ہے کہ حذیفہ رحمان جو اپنا وفاقی وزیر مملکت ہیں، وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ریزائن کر کے الیکشن میں حصہ لیں۔ اچھا، تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اور کون کون سے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر زرتاج گل صاحبہ اپیل میں جاتی ہیں اور اگر ان کو اپیل میں تو جا چکی ہیں، ریلیف اگر ان کو ملتا ہے الیکشن اگر نہیں ہوتا تو اور بات ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تب سینیریو کیا بنتا ہے؟ آپ اس پہ بات کر رہے ہیں اور آپ حذیفہ رحمان کی بات کر رہے ہیں جو جرنلسٹ ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں اور شہباز شریف صاحب کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، لیکن آپ سب یہ سوشل میڈیائی پوسٹ کی بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے جو ہمارے دوست وہاں بتا رہے ہیں، تو یہ ابھی کوئی اس طرح کی کوئی نہ تو انہوں نے استعفیٰ دیا نہ انہوں نے خود کہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں دوست ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم آگے آتے ہیں کہ جی اس حلقے میں اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر کیا؟ دیکھیں یہاں پر دو بڑے دھڑے ہیں، ایک لغاری گروپ ہے اور ایک کھوسا گروپ ہے۔ کھوسا گروپ خاص طور پہ سردار دوست محمد کھوسا پاکستان پیپلز پارٹی میں کھڑے ہیں اس وقت اور امیدوار ہیں، اور لغاری گروپ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے، یاد ہوگا کہ محمود قادر لغاری جو ہے وہ الیکشن لڑے تھے زرتاج گل کے مقابلے میں۔ اب اس الیکشن میں سردار اویس خان لغاری وفاقی وزیر وہ کیا سوچ رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی طرف سے کہ وہ کس کو امیدوار لے کر آئیں گے؟ ان کے لیے دو بڑے امیدوار ہیں جن کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں، ایک سردار جمال خان لغاری ہیں جو ان کے بڑے بھائی ہیں، اور دوسرے محمود قادر لغاری ہیں جو پہلے بھی امیدوار تھے۔ محمود قادر بلکہ پہلے ایم پی اے بھی ہیں، محمود لغاری جو ایم پی اے ہیں لیکن وہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ مجبوراً انہوں نے حلف ضرور لیا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پنجاب اسمبلی کا کوئی اجلاس میرے خیال میں اٹینڈ نہیں کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب وہ الیکشن میں ایم این اے کا الیکشن لڑنے میں بھی دلچسپی وہ نہیں رکھتے۔ اب آتے ہیں سردار جمال خان لغاری، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کے آدمی ہیں، وہ شکار میں، کبھی فارمنگ میں، کبھی فوٹوگرافی میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس طرح کی پولیٹکس نہیں کرتے جیسے سردار اویس خان لغاری کرتے ہیں۔ تو ان کو پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ سردار جمال خان اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو شاید اویس خان ان کو ترجیح دیں، اور اگر نہیں تو ان کی خواہش یہ ہے کہ محمود قادر لغاری لڑیں، اور اگر دونوں نہیں لڑتے تو پھر بڑا آسان ہوگا لغاری گروپ کے مخالفین کے لیے، جن میں سردار دوست محمد کھوسا شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں گے، اور ان کے آپ کو پتہ ہے لغاری فیملی کے ایک اور مخالف جو ان کے کزن ہیں سردار محمد خان لغاری، وہ آزاد حیثیت میں سامنے آ سکتے ہیں، اور ان کی جو سپورٹ مل سکتی ہے، ووٹ بینک مل سکتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا مل سکتا ہے۔ تو ایک اس لحاظ سے بڑا ہوگا۔ اور لیکن پھر مسلم لیگ نواز کے اندر جو اور امیدوار ہیں افتخار صاحب، اس میں اسامہ عبدالکریم جو اس وقت سینیٹر حافظ عبدالکریم کے بیٹے ہیں وہ بھی امیدوار ہیں، سابق ایم پی عبدالعلیم شاہ وہ بھی مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہی امیدوار ہیں، اور آپ نے حذیفہ رحمان صاحب کی بات کی، وہ بھی یقینی طور پہ شہباز شریف صاحب کی آخری بات سے اس میں آنا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ جو مقامی اور بھی لوگ ہیں انٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لغاری گروپ میں پہلی دفعہ ایک الائنس ہوا، یہ شہری حلقہ ہے، اس الائنس میں ایم پی اے حنیف پتافی بنے، اور حنیف پتافی اس وقت پہلی دفعہ لغاری، پہلے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ بنے تھے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ بنے تھے حنیف خان پتافی، ٹھیک ہے۔ تو اور آپ کو پتہ سردار عثمان بزدار کے بڑے قریب تھے، بالکل ایسے بھی تھے، انہوں نے بڑے کام شام بھی کرائے۔ تو یہ جو پتافی گروپ ہے نا جو شہر میں فوکس کرتا ہے، تو ان کے پیچھے جو اصل برین چائلڈ ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ ان کے بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر شفیق پتافی جو صنعت کار ہیں، اور انہوں نے پھر یہ کیا ہوا ہے کہ اس حلقے میں شہر میں جو انہوں نے سماجی خدمات انجام دی ہوئی ہیں، جیسے ان کا ایک کندن نسیم ہاسپٹل ہے، اب جہاں مفت علاج ہوتا ہے، لوگوں کو دوائیں ملتی ہیں، ڈاکٹر دیتے ہیں، پھر فلٹریشن پلانٹس ہیں، دسترخوان ہے، ڈسپنسری ہے، بیواؤں کے وظائف لگے ہوئے ہیں۔ تو کچھ دوست ڈاکٹر شفیق پتافی کے دوست انہیں کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شفیق پتافی کو کہ آپ یہ اس الیکشن میں حصہ لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کوئی اس طرح کا اندیا دیا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بھی خواہش کا اظہار کریں ڈاکٹر شفیق پتافی صاحب، لیکن کیا ان کی بات سردار اویس خان لغاری مان لیں گے؟ اور کیا مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر اگر محمود خان لغاری اور سردار جمال لغاری الیکشن میں حصہ نہیں لیتے تو کیا ڈاکٹر شفیق پتافی کو سردار اویس خان لغاری امیدوار بنائیں گے؟ یہ بڑی اہم بات ہے،
پہلی پرائرٹی سردار اویس خان لغاری کی سردار جمال خان لغاری ہیں، دوسرے نمبر پہ محمود قادر لغاری ہیں، اور تیسرے پہ اگر ہوا تو ممکنہ طور پہ ڈاکٹر شفیق پتافی ان کا اعتماد کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ ایک بڑی ٹرکی سی بات ہے. ڈارک ہارس ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن سردار اویس خان لغاری کے لغاری گروپ کا اعتماد حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، ان کے اعتماد کے لوگ ہیں. تو ابھی اگرچہ اتحادی ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پتافی گروپ اس انداز میں میرا خیال ہے کہ بلائنڈ فیتھ حاصل کرنے میں شاید سردار اویس خان لغاری کا ابھی تک تو نظر نہیں آیا مجھے. نہیں ابھی لیکن تک اگر وہ کوشش آ ہی نہیں جاتا ہے، ہوئی. آپ اگر وہ آ ابھی جاتا ہے، نہیں، ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ لڑنے کا انڈیا نہیں دیا تو کوشش ہی نہیں کی، تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی نہیں ہوا؟ ابھی انہوں نے بھائی جب کوشش ہی نہیں کی، جب ہوا ہی نہیں تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ابھی ہیں؟ انہوں نے بات نہیں کی، لیکن اگر بات کرتے ہیں، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا لغاری گروپ ان کو کنسیڈر کرتا ہے؟ سردار اویس خان لغاری کرتے ہیں، اور ان کے جو سیاسی مخالفین، اگر سردار جمال خان لغاری، محمود خان لغاری کے بعد سردار اویس خان لغاری کے پاس چوائس کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، آپ کو پتہ ہے کھوسا گروپ کا ایک دھڑا ہے سردار دوست محمد کھوسا کا، اور ان کے جو مخالف ہیں ساتھ ان کے لغاری گروپ کے اور مخالف محمد خان لغاری، وہ بھی اس حلقے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کو پی ٹی آئی کا ایک جو حمایت مل سکتی ہے. تو یہ بڑا ٹرکی سا ہوگا. میرا خیال ہے کہ لغاری فیملی اس کا فیصلہ کرے گی. لغاری فیملی نے بھی فیصلہ کرنا ہے، اور وہ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ہے اصل گیم اور اصل کہانی. لیکن اس میں سے جو نئے امیدوار، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر شفیق پتافی بھی امیدوار ہو سکتے ہیں. ان کو آشیرواد سردار اویس لغاری کی مسلم لیگ کی ملتی ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے، اور وہ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا آپ نہیں، اس اور بات کو کلیئر کریں. اگر ان کے آشیرواد نہیں ملے گی تو وہ کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے. اس بات کو غور کریں. بالکل نہیں لڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سن لیں، آپ میری بھی سن لیں. اب آپ نے بڑی کی ہے، وہاں پر مقابلہ ہے کھوسوں کا اور اویس لغاری کا. ذہن میں رکھیں، امیدوار کوئی بھی آ جائے، امیدوار کسی فریق کا کوئی بھی میدان میں ہوگا، اصل مقابلہ جو ہونا ہے نا وہاں پہ ہونا ہے کھوسا ٹرائب کا اور لغاری ٹرائب کا. ذہن میں رکھنا، وہاں سردار دوست محمد کھوسا اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ پیپل پارٹی کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں ان کو کہیں خدگان یا کہیں رکاوٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ایک عرصے سے وہ سکرین سے پیچھے ضرور ہیں، لیکن وہ بیٹھے تو ڈیرہ غازی خان میں ہے نا. اصل مقابلہ ہونا ہے اویس خان لغاری میں اور دوست محمد خان کھوسا میں. ٹھیک ہے، ان کا میدان میں گھوڑا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب، لیکن پیچھے جو اصل طاقت ہوگی وہ اویس لغاری اور دوست محمد کھوسا، یہ آمنے سامنے ہوں گے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر سردار اویس لغاری نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس میں ان کا امیدوار کوئی نسبتاً کمزور ہوا، تو محمد خان لغاری بھی کمزور امیدوار نہیں ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ ان دونوں کے ووٹ کے بینک کے اگینسٹ ایک ووٹ بینک ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے. وہ ان دونوں گروپوں سے ہٹ کے ووٹ کرے گا، اور محمد خان لغاری اور سردار دوست محمد کھوسا ٹف ٹائم دیں گے. اس لیے انہیں بہت مضبوط امیدوار لے کر آنا ہے سردار اویس خان کو. آپ کو پتہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹرکی سا فیصلہ کریں گے، اور میرا خیال ہے اگلے چند دنوں میں جیسی صورتحال واضح ہوتی ہے کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو لغاری فیملی کی میں بات کروں، وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کون سا امیدوار ہونا چاہیے.